مکاشفہ تیسرا باب اور اس کی 14ویں آیت سے لکھا ہے، اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدع ہے، وہ یہ فرماتا ہے کہ میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں کہ نہ تو سرد ہے نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا، بس چونکہ تو نہ تو گرم ہے نہ سرد بلکہ نیند گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کو ہوں۔ اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار ہوں، بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، اور یہ نہیں جانتا کہ تو کمبخت اور خوار اور غریب اور اندھا اور ننگا ہے، اس لیے میں تجھے صلاح دیتا ہوں کہ مجھ سے آگ میں تپایا ہوا سونا خرید لے تاکہ دولت مند ہو جائے، اور سفید پوشاک لے تاکہ تو اسے پہن کر ننگے پن کے ظاہر ہونے کی شرمندگی نہ اٹھائے، اور آنکھوں میں لگانے کے لیے سرما لے تاکہ تو بینا ہو جائے۔ میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تنبیہ کرتا ہوں، بس سرگرم ہو اور توبہ کر۔ دیکھ میں دروازہ پر کھڑا ہوا کھٹکھٹاتا ہوں، اگر کوئی میری آواز سن کر دروازہ کھولے گا تو میں اس کے پاس اندر جا کر اس کے ساتھ کھانا کھاؤں گا اور وہ میرے ساتھ۔ جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں گا، جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا۔ جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے برکت کا وسیلہ ٹھہرے۔ بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ ہم سب زندہ ہیں اور خدا کی حضوری میں ہیں، اس لیے ہلیلویا، اب مبارک ہے، خدا ان کی تعریف کرتے ہیں اس بات کے لیے۔ عزیزو، آج مکاشفہ میں موجود 7 کلیسیاؤں کا سلسلہ ختم ہونے جا رہا ہے، کیونکہ آج ہم 7ویں کلیسیا پر کلام سنیں گے، اور آج کی کلیسیا کا نام ہے لودیکیا کی کلیسیا۔ کیا جی؟ لودیکیا کی کلیسیا۔ اور یاد رکھیں، اب تک آپ کو پیٹرن سمجھ لگ گیا ہوگا کہ یسوع مسیح نے جس کلیسیا کو خط لکھوائے، سب سے پہلے یسوع مسیح نے اپنی جلالی حالت ڈفرنٹ ویز میں ان کے لیے پیغام میں لکھ دی۔ آج اگر آپ غور کریں تو لودیکیا کی کلیسیا یہ وہی کلیسیا ہے۔ لاسٹ جب میں اور آپ کی بوا جی ترکی گئے تھے تو ہم اس کلیسیا کو، اس چرچ کو وزٹ کر کے آئے تھے۔ میں جس کلیسیا کی آج بات ہو رہی ہے، میں وہاں پر باقاعدہ طور پر اسی حوالہ کو جو ابھی میں نے پڑھا تھا وہ وہاں پر میں نے باواضح بلند پڑھا تھا۔ عزیزو، یسوع مسیح ان خطوط کے ذریعے کلیسیا کو سکھانا چاہتے ہیں۔ یسوع مسیح ان خطوط کے وسیلہ سے کلیسیا کو تنبیہ کرتے ہیں۔ جہاں اچھی بات ہے وہاں شاباش، جہاں تبدیلی کی ضرورت ہے، جہاں اصلاح کی ضرورت ہے وہاں اصلاح کی بات، جہاں شکایت ہے وہاں شکایت بیان کی گئی ہے۔ اور پھر ان خطوط کے اندر ایک خاص بات ہے کہ جو غالب آئے، سننے کے بعد جو ان باتوں پر جو بیان کی گئی ہے، اگر غالب آئے تو پھر اس کا ایک الگ سے اجر ملے گا، الگ سے ایک انعام ملے گا، ایک تحفہ ملے گا، ایک برکت ملے گی۔
آئیے لودیکیا کی کلیسیا پر آج کا میسج سنتے ہیں۔ آغاز میں آپ دیکھیے لکھا ہے، اور لودیکیا کی کلیسیا کے فرشتہ کو یہ لکھ کہ جو آمین، سب سے پہلی کوالٹی جو یسوع مسیح کی جلالی حالت بیان کی گئی ہے وہ ہے جو آمین اور سچا اور برحق گواہ اور خدا کی خلقت کا مبدا ہے، وہ یہ فرماتا ہے۔ یہاں پر یہ چار چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ پہلی بات آمین، یہ یسوع مسیح کی کوالٹی ہے۔ جلالی حالت میں یسوع مسیح اپنی کوالٹی بیان کرتے ہیں کہ جو آمین ہے، اور آمین کا مطلب ہے ایسا ہی ہو، جیسا کہا جا رہا ہے ویسا ہی ہو۔ اسی لیے تو ہم اپنی ہر دعا کے بعد آمین بولتے ہیں۔ ہلیلویا۔ ہر دعا کے بعد کیا کہتے ہیں؟ آمین۔ اور اس کا مطلب کیا ہے؟ جو دعا میں کہا ہے ویسا ہی ہو، جو مانگا گیا ہے ویسا ہی ہو۔ یسوع مسیح اپنی جلالی حالت میں بیان کرتے ہیں جو آمین اور سچا اور برحق گواہ ہے۔ سچا تو وہ ہے ہی، کیونکہ اس نے آج سے 2000 سال پہلے جو باتیں کہی وہ آج پوری ہو رہی ہیں، اور بدائے عالم سے جو اس کے لیے کہا گیا وہ بھی 100% درست اور سچا ہے، اور وہ سچا گواہ ہے، برحق گواہ ہے، سچائی کا گواہ ہے۔ اسی لیے تو کہا گیا ہے آمین، جو وہ کہتا ہے وہ آمین، جو وہ کہتا ہے ویسا ہی ہے، جیسا اس نے کہا ہے ویسا ہی ہے۔ اس لیے جو آمین ہے سچا ہے اور برحق گواہ ہے۔ اور چوتھی بات، جو خلقت کے شروع، خلقت یعنی کہ دنیا کے شروع، اس کا مطلب مبدا کا مطلب ہے آغاز، اصل، بنیاد، شروع ہونے کی جگہ۔ جو خدا کی خلقت کا مبدا ہے، یعنی کہ جو اصل بنیاد ہے، یسوع مسیح اس دنیا کی پیدائش سے پہلے تھا، اور یسوع مسیح ہی وہ بنیاد ہے جس پر یہ دنیا بنائی گئی۔ اس کے بغیر دنیا بن نہیں سکتی تھی۔ وہ خلقت کے، خدا کی خلقت کا مبدا ہے، بنیاد ہے، شروع ہے۔ اور اس کا ہمیں بائبل مقدس میں سے جو حوالہ ملتا ہے جس سے ہم اس بات کو سیکھ سکتے ہیں، ذرا یوحنا کی انجیل نکالیے، اس کا پہلا باب اور کی پہلی 3 آیات میں لکھا ہے، ابتدا میں کلام خدا کے، ذرا ساتھ رہیے، میں نے آپ کو دیا یہ یاد، ابتدا میں کلام خدا کے اور کلام خدا تھا، اور کلام خدا تھا، یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا۔ اس کا مطلب کلام خدا تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اس کا مطلب ہے یہ دونوں ایک ہی ہے۔ ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، اور پھر دوسری آیت ہے یہی ابتدا میں خدا کے ساتھ تھا، اور تیسری آیت ہے سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی۔ کوئی بلند سے کہہ سکتا ہے ہلیلویا۔ سب چیزیں اسی کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، یہ وسیلہ ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو کوئی چیز بھی وجود میں نہ آتی، تو اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئی، اور جو کچھ پیدا ہوا ہے اس میں سے کوئی چیز بھی اس کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتی۔ بولے ہلیلویا۔
اس کے بغیر کچھ پیدا ہو ہی نہیں سکتا تھا. اور یہ بھی آپ بات کو سمجھ لیجیے، جس کلام کی بات ہو رہی ہے ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا، یہی ہر چیز بنانے کا وسیلہ بنا. اب اسی کو 14ویں میں ذرا دیکھیں، لکھا ہے اور کلام مجسم ہوا اور فضل اور سچائی سے معمور ہو کر ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا تھا. وہی کلام جو خدا تھا، وہی کلام جو خدا کے ساتھ تھا، وہی کلام جس کے وسیلہ سے ہر چیز بنی، وہی کلام مجسم ہوا اور ہمارے درمیان رہا، اور ہم نے اس کا ایسا جلال دیکھا جیسا باپ کے اکلوتے کا، یعنی کہ میرا اور آپ کا یسوع مسیح ناصری. وہی کلمہ ہے، وہی کلام ہے، اور وہی پیدا ہوا تھا، اور اس کے بغیر کچھ پیدا نہیں ہو سکتا ہی نہیں. وہی وسیلہ ہے، اور کلام اس بات کی گواہی ہمیں دیتا ہے. اور اسی بات کو ایک اور حوالہ میں ذرا دیکھتے ہیں. کرسیوں کے نام خط میں آئیے ذرا، کرسیوں پہلا باب اس کی 15ویں آیت. اور وہ اندیکھے خدا کی صورت اور تمام مخلوقات سے پہلے بڑھ. تمام مخلوقات یعنی کہ یہ جتنی چیزیں خلق ہوئی ہیں، یہ دنیا، یہ کائنات کے اندر جتنی چیزیں خلق ہوئی ہیں، وہ ان سے پہلے موجود تھا، وہ ان سے پہلے تھا. اور آگے آئیے، کیونکہ اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی ہیں. ہلیلویا. اسی میں سب چیزیں پیدا کی گئی. آسمان کی ہو، اور کون کون سی چیزیں پیدا ہوئی ہیں ذرا غور کیجئے گا. آسمان کی ہو یا زمین کی، دیکھی یا اندیکھی، تخت ہو یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات، سب چیزیں اسی کے وسیلہ اور اسی کے لیے، اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں. یہ جو خدا کی خلقت کا مبدا ہے، وہ اندیکھے خدا کی صورت بن کر آ گیا. جو خدا نظر نہیں آتا تھا، جس کو پرانے عہد نامہ میں ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کا خدا کہا گیا ہے، جسے یہوہ کہا گیا ہے، اور جس کی کوئی صورت نہ تھی، وہ اندیکھے خدا کی صورت یعنی کہ یسوع مسیح صورت لے کر زمین پر پیدا ہوا، اور اس کے وسیلہ سے ہر چیز پیدا ہوئی ہے. ہم جس یسوع کی پوجا کرتے ہیں وہ خدا ہے، وہ اندیکھے خدا کی صورت، نظر رکھنے والا خدا. وہ یہ فرماتا ہے لودیکیا کی کلیسیا کو، وہی یسوع بات کرتا ہے. اور یہاں پر آپ غور کیجیے، یہاں پر لودیکیا کی کلیسیا کو یسوع مسیح کی پاور، اتھارٹی کے ساتھ متوجہ کیا جا رہا ہے، بیان کیا جا رہا ہے. وہ جو خدا کی خلقت کا مبدا، شروع، اصل بنیاد ہے، وہ فرمانے لگا ذرا کیئرفل ہو کر سننا، لودیکیا بی کیئرفل، کیونکہ تجھے جو ابھی حکم ملنے والا ہے وہ اس زمین، اس دنیا، اس کائنات کی بنیاد ہے. وہ تجھے بتانے لگا کچھ، ذرا کان کھول کر سننا. اور پھر کیا بیان ہوا، ذرا واپس آئیے کاشف 30 باب کے اندر. وہ یہ فرماتا ہے میں تیرے کاموں کو، ہاں جی، وہ جو
اصل بنیاد ہے جس کے وسیلہ سے سب کچھ بنا ہے، وہ کہتا ہے میں تیرے کاموں کو جانتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے، اس کے دو مطلب نکلتے ہیں، میرے اپنے خیال کے مطابق اس کے دو مطلب نکلتے ہیں۔ پہلی بات کہ تو جو کچھ سامنے کرتا ہے وہ بھی مجھے پتا ہے، اور جو تو چھپ کر کرتا ہے وہ بھی مجھے پتا ہے۔ اور دوسرا پازیٹو مطلب یہ ہے کہ تو جو مرضی کر رہا ہے میری نگاہیں تجھ پر ہی لگی ہوئی ہیں۔ بولے ہاللیلویا، میں تجھے دیکھ رہا ہوں، مجھے تیری فکر ہے، مجھے تیرا خیال ہے، میں تیری طرف متوجہ ہوں اور میں تجھے درست کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ فرماتا ہے کہ نہ تو سرد ہے اور نہ گرم، کاش کہ تو سرد یا گرم ہوتا۔ خدا کہتا ہے کہ ایک سائڈ پہ چلے جاؤ، کسی ایک سائڈ یا گرم ہو جاؤ یا سرد ہو جاؤ، درمیان میں 50-50 میں مت پھنسے رہو، یا ہاں یا ہاں۔ یسوع مسیح نے کلام مقدس میں سے، انجیل مقدس میں یہ فرمایا، قرآن نے فرمایا ہاں کی جگہ اور نہ کی جگہ درمیان میں جو کچھ ہے سب جھوٹ ہے۔ یا آپ ایماندار ہیں یا آپ ایماندار نہیں، یا تو آپ سچے ہیں یا آپ سچے، یا تو آپ بابرکت ہیں یا آپ بابرکت، درمیان میں کچھ نہیں ہے۔ نہ تو سرد ہے اور نہ تو گرم، حالت بڑی خطرناک ہے۔ کاش کہ تو گرم ہوتا، سرد یا گرم ہوتا، بس چونکہ تو نہ گرم ہے نہ سرد بلکہ نیم گرم ہے، اس لیے میں تجھے اپنے منہ سے نکال پھینکنے کے ہوں۔ کام خراب ہو گیا، نہ تو تتک نہ تو ٹھنڈا، ایویں جگہ آتے بس ہے تو کیا اس کو کہیں گے، اس کے لیے لفظ کیا استعمال کریں گے کہ میں تجھے منہ سے نکال پھینکنے کو، کیا کہیں گے؟ کیا نہیں وامٹ کرنے لگا ہوں تجھے، میں تجھے نکال پھینکنے لگا، تم بکل جائے ہے نا، تھوڑا تھوڑا گرم تھوڑا تھوڑا ٹھنڈا، تیری حالت بھی درست نہیں ہے۔ چائے 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 سارے پیتے ہیں، کرسچن زیادہ چائے پیتے ہیں، چائے کتنی مزہ دیتی ہے، تو نکلتا ہے کہیں تو تمہاری بھی پی جاتے منٹ مار دیتا ہے۔ تو اگر چائے نہ ٹھنڈی ہوئی تو نہ گرم، کیسی ہوتی ہے؟ وہ کیسی ہوتی ہے؟ بس دل کرتا بھی نہیں کرتا بھائی، نہیں کرتا، دل نہیں کرتا۔ تو سالن تو روٹی بھی ہوتا ہی مزہ آتا ہے جی آپ بھوکا مار مار کے ٹھنڈی کرو، اس کا مطلب گرم ہی اچھی لگتی ہے، ٹھنڈی نہیں چلتی۔ تو اگر کھانے کی چیزیں ہمارے لیے گرم گرم ہی اچھی لگتی ہے تو پھر خدا ایماندار بھی کیسے ڈھونڈتا ہے سرگرم، جو خدا کے کام کے لیے بڑے دلیر ہو، قربانی دینے والے ہو اور اپنا مارنے والے ہو، خود ہی کا انکار کرنے والے ہو، اور ہر طرح کی مشکل میں کھڑے ہو کر یسوع مسیح کا جھنڈا اونچا کرنے والے ہو۔ کہیں ایماندار یسوع مسیح کو پسند ہے۔ کاش تو گرم ہوتا یا کاش تو سرد ہو جاتا، ٹھنڈا ہو جاتا، لگ دیا بس کیا ایک طرف تو بیچ میں پھنسا، نہ تو ادھر تو نہ تو ادھر، کاش تو گرم سرد ہوتا۔ نیم گرم میں نکالنے لگا، نیم گرم اپنے منہ سے، اس کا مطلب ہے کہ میں اپنا دھیان تیری طرف سے ہٹانے لگا ہوں، میں اپنا ہاتھ جو برکتوں والا ہے وہ تجھ سے ہٹانے لگا ہوں، میں جو تیری فکر کر رہا ہوں میں اسے تجھ سے دور کرنے لگا ہوں۔ ایک طرف ہوتا سرد اور گرم دونوں حالتوں میں نہ رہے، ایک حالت یا تو گرم ہو جا
یا سرد ہو جا، بلکہ سرد بھی نہیں پسند خدا ان کو، وہ کہتا ہے سرگرم ہو جا، سرگرم ہو جا، 100% ایکٹیو ہو جا، کیونکہ گرم حالت جو ہے وہ تیری پرستش مجھ تک پہنچائے گی، تیرے کلام سننے کو میرے لیے پسندیدہ بنائے گی، تیری دعائیں، تیرے روزے، تیری خدا کے لیے کی گئی خدمت مجھے پسند آئے گی، اور تیرا روحوں کے لیے فکر کرنا، تیرے لیے ذمہ داریوں کا پورا کرنا، تیرے لیے دوسروں کے لیے محبت، تیرے لیے دوسروں کے لیے معافی مجھے اٹریکٹ کر، یہ گرم حالت ہے، سرگرم حالت ہے، اور خدا ایمانداروں کی سرگرم حالت دیکھنا چاہتا ہے، خدا ہمیں سرگرم دیکھنا چاہتا ہے، کہتے ہیں اگر تم نے اپنی حالت نہ بدلی تو میں اسے نکال پھینکنے کو ہوں، میں وامٹ کرنے لگا ہوں، میں نکالنے لگا ہوں۔ تو کیا ہم خدا کے ہاتھ کے نیچے سے نکلنا چاہتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں، ہمیں خدا کے ہاتھ کے نیچے ہی رہنا ہے، ہمیں خدا کے کنٹرول میں ہی رہنا ہے، ہمیں خدا کی حضوری میں ہی زندگی گزارنی ہے، اور جب سرد گرم حالت ہوتی ہے تو پھر آگے کیا پرابلمز آتی ہے، 17ویں آیت دیکھیے، اور چونکہ تو کہتا ہے، اب تیری گرم اور سرد حالت درمیان میں پھنسا ہے، اب تو اس حالت میں کیا کہے گا؟ اور چونکہ تو کہتا ہے کہ میں دولت مند ہوں اور مالدار بن گیا ہوں اور کسی چیز کا محتاج نہیں، ہاں جی، یہ غلط فہمیاں پیدا ہو جائیں گی، میں تو دولت مند ہوں، میں کسی چیز کا محتاج نہیں ہوں، ایسی چیزیں جب بھی آپ کی لائف کے اندر آئیں گی آپ کی روحانی حالت کو خراب کر دیں گی۔ دنیا اور دولت جب بھی آپ کی زندگی کے اندر آئے گی آپ کو نقصان پہنچائے گی۔ ذرا کرنتھیوں کے نام کھاتا ہے، دوسرا خط میں آئے، دوسرا کرنتھیوں اس کا 6واں باب اور 10ویں آیت میں دیکھیں، جو سرگرم ہے ان کے لیے یہ آیت خاص طور پر ہے، یہ درمیان والوں کے لیے نہیں ہے، نہ یہ ٹھنڈے لوگوں کے، یہ سرگرم لوگوں کے لیے ہے، اور 10ویں آیت میں لکھا ہے غمگینوں کی مانند ہے لیکن ہمیشہ خوش رہتے ہیں۔ ایماندار غمگین ہے لیکن رہتے کیسے؟ خوش رہتے ہیں۔ کنگالوں کی مدد ہے مگر بطیروں کو دولت مند کر دیتے ہیں، یہ ہے ایماندار کی نشانی، اس کی پاکٹ میں نہیں ہے کچھ لیکن وہ باتوں سے ایسی برکت دوسرے کو دیتا ہے کہ وہ ایمان میں بڑھ جاتے ہیں، وہ خدا پر ایمان میں بڑھ جاتے ہیں، اور اگر ایمان کسی کو آپ نے دے دیا تو آپ خود بھی بڑے دولت مند، اور جس نے آپ کی باتوں سے یسوع مسیح کا ایمان حاصل کیا وہ بھی دولت مند ہو جاتا ہے۔ لگتے کنگال ہے لیکن دولت مند دوسروں کو بتا دیتے ہیں، نادار کی مدد ہے تو بھی سب کچھ رکھتے ہیں، ایمی ہے، سادہ ہی ہے، فقیر ہے، فقیری ہے، لیکن رکھتے سب کچھ ہے۔ کیا؟ جیسا میرا ایمان ہے کسی کا نہیں ہے۔ ایماندار یہ کہتا ہے، اور یہ فخر سے نہیں کہتا، یہ وہ بڑی عاجزی اور فروتنی کے ساتھ کہتا ہے کہ جیسا میرا خدا ہے ویسا اور کوئی خدا نہیں ہے، اور جیسا میں خدا میں مگن ہوں ویسا کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھیے ایماندار لگتے سادہ سے ہے لیکن ہوتے بڑے زبردست ہیں، اندر سے زبردست ہوتے ہیں، اندر سے وہ بڑے بابرکت ہوتے ہیں۔ اب غور کیجیے باقی عدد کے اندر ابلیس نے کیا کہا تھا؟ اماں کو کیا کہا تھا کہ اگر تو یہ پھل کھائے گی تو کیا ہوگا؟ ہاں جی، آخر ذرا بلند آواز سے بولیں گے زیادہ اچھا لگے گا۔ کیا ہو جائیں گی؟ آنکھیں
आंखें यार सारे ने बोलो। इब्लीस ने बागे अदन में हवा को क्या कहा, अगर तुम ये फल खा लोगी तो क्या हो जाएगा, आंखें तो खुलियां के बंद हो गई, खुलियां नहीं बंद हो गई, अंधे हो गए। लेकिन इब्लीस ने चढ़ाया कहां पर, ओहो, और खुदा नहीं चाहता कि तू खाए, खुदा नहीं चाहता कि तेरी अकल बढ़ जाए, खुदा नहीं चाहता कि तू खुदा के बराबर हो जाए। ओ तू जब इस खुराक को, इस फल को, मना की हुए फल को खा लेगी, आंखें खुल जाएंगी और आंखें रूहानी तौर पर बंद हो गई, क्योंकि जिन आंखों से हम खुदा का दीदार न कर सके वो आंखें खुली नहीं, वो बंदी होती है, अंधे हो गए। और इब्लीस अंधा करना चाहता है, और लुदीकिया की कलीसिया अपने दुनियावी माल, दुनियावी दौलत, दुनियावी शोहरत पर खुश थी कि मैं बड़ी दौलतमंद हूं। और सुनिएगा जरा, खुदा जो आमीन है, जो सच्चा है, जो बरहक गवाह है, जो खुदा की का मबना है, वो क्या कहता है। इसी आयत का अगला हिस्सा है, दौलतमंद हूं, मालदार बन गया हूं और किसी चीज का मोहताज नहीं, और ये नहीं जानता कि तू कमबख्त और ख्वार और गरीब और अंधा और नंगा है। ये जो दुनियावी दौलत, दुनियावी हुस्न, दुनियावी चमक दमक, दुनियावी बल्ले बल्ले पर निगाहें लगाए हुए हैं, खुदा की निगाह में वो गरीब है, बल्कि कमबख्त है, लकी नहीं है, अनलकी लोग हैं जो दुनियावी दौलत पर तकिया करते और बड़ा फख्र करते हैं। खुदा की निगाह में वो बाबरकत नहीं है। खुदा तो कहता है कि तुम गरीब हो, खुदा की निगाह में हम अमीर नहीं है। अब खुदा उसे सलाह दे रहा है, खुदा उसे अब एक एडवाइस कर रहा है, और वो एडवाइस क्या है सुनिएगा। इसलिए मैं तुझे सलाह देता हूं। तू कहता मैं अमीर हूं, तू अमीर नहीं है, तू कहता मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं, तू तो ख्वार है, मैं तुझे सलाह देता हूं। खुदा का कलाम लुदीकिया की कलीसिया के लिए यह था कि मैं तुझे सलाह देता हूं कि मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद ले ताकि दौलतमंद हो जाए। इसका मतलब है खुदा उसे दौलतमंद देखना चाहता था, लेकिन जिस दुनियावी दौलत पर वो अपना फख्र और घमंड करके बैठी थी कलीसिया, उस पर नहीं। वो कहता है मुझसे तपाया हुआ सोना ले ले, और खुदा के कलाम को तपाए हुए सोने और तपाए हुई चांदी के मुताबिक तशबीह दी गई है। और खुदा का कलाम अगर आपके पास है और दौलत नहीं है तो आप दौलत वालों से ज्यादा अमीर और दौलतमंद हो जाएंगे। और खुदा यीशु मसीह ने कह रहा है कि मुझसे तपाया हुआ सोना ले ले, और तपाया हुआ सोना ले ले और सफेद पोशाक ले, ताकि तू उसे पहनकर नंगे पर के जाहिर होने की शर्मिंदगी ना उठाए, और आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले ताकि तू बीना हो जाए। ये जो आंखें दौलत से बंद हो गई है ना, शोहरत से बंद, ये खुदा के कलाम का सुरमा लगा, ये दोबारा बहाल हो जाएगी। ये सुरमा सिर्फ दिखावे के लिए नहीं है, ये तेरी आंखों को दुरुस्त भी कर देगा, ये तेरी आंखों को बीना कर देगा, तेरी आंखें देखना शुरू हो जाएगी। किसको? जिंदा खुदा को। तेरी आंखें देखना शुरू हो जाएगी किसको? खुदा के कलाम की बातों को, और उसके पूरे होने को वो आंखों से देखना शुरू करेगा। अजीजों, मुझे और आपको भी कई दफा इब्लीस ऐसे ही अंधा कर देता है, हमारी अपनी ही बातों, हमारे अपने ही कामों, हमारी अपनी ही बेवकूफियों में। और फिर खुदा कहता है कलाम ले, कलाम सुरमे की तरह तेरी आंखों को, तेरी बीनाई को दुरुस्त कर देगा। और
ایک حوالہ اسی طرح جلدی سے ہم دیکھ لیں گے تاکہ ہم اور اس بات کو زیادہ اچھے سے سمجھ سکے. پہلا پطرس نکالیے گا، پطرس کا پہلا خط اس کا پہلا باب اس کی 6 آیت میں لکھا ہے، اس لیے سب اس کے سبب سے تم خوشی مناتے ہو، اگرچہ اب چند روز کے لیے ضرورت کی وجہ سے طرح طرح کی آزمائشوں کے سبب سے غم زدہ ہو. ابھی تم ہو غم زدہ ہو، لیکن یہی غم زدہ، یہی وہ جو یسوع مسیح کے لیے مصیبت اٹھاتے ہیں، یہ میرے اس کلام کے وسیلہ سے خوشیاں منانا شروع ہو جائیں گے، بحال ہو جائیں گے، آنکھیں درست ہو جائیں گی، میرے خدا کا جلال نظر آنا شروع ہو جائے گا. اور عزیزو، یہ سب کچھ اس صورت میں ہوگا اگر میں اور آپ خدا کے روح کی آگ سے معمول ہو جائیں گے. آگ کا آپ کی زندگیوں میں ہونا بڑا ضروری ہے. آگ کے بغیر آپ سرگرم نہیں ہو سکتے. آگ کے بغیر سرگرم ہو سکتے نہیں ہو سکتے. ایک شخص تھا، میاں بیوی نے کہا کہ بیوی نے کہا کھانا تسی پکانا، میں نہیں پکانا. اچھا اوکے گڈ. انہیں کہا بھائی میں تو پکانا نہیں آتا. انہیں کہا انج کرو تسی یوٹیوب آن کرو، جو پکانا ہوئے گا وہ تک دسی جان گے، اوے میں کر لیا جی تے پک جائے گا کھانا. انہیں کہا چل ٹھیک ہے بھائی اوکے. اس نے ٹھیک وہی کام کیے جو یوٹیوب والوں نے بتائے کہ بھئی ایسے کر دو، اے ہن سالن کو مسالہ پا دو، جی اے ہن تسی گوشت پا دو، انج کر دو انج کر دو. ڈکن بند. آمین. تو 2-4 گھنٹے کے بعد بی بی نے کہا کھانا تیار ہے. کیا ریڈی؟ کھانا بالکل ریڈی ہے، جاؤ ذرا چیک کرو. اور بی بی گئی، انہیں جب ڈکن کھولیا تو دیکھ کے حیران رہ گئے. اور سارا کچھ اونج نہ اونج کچا سی. انہیں کیا صاحب جی چولہا نہیں جلایا؟ انہیں کیا انہیں آکھیا نہیں سی؟ انہیں آکھیا چولہا جلانا تو انہیں کیا ہی نہیں. انہیں تو سارا کوئی پان تو کیا مار دیتا. اور اگر آگ کے بغیر، تپش کے بغیر چکن نہیں کر سکتا اور سالن نہیں بن سکتا، تو ایماندار بغیر آگ کے کیسے سرگرم ہو سکتا ہے؟ وہ آگ روح کی آگ ہے، خدا کے کلام کی سچائی کی آگ ہے. وہ جب تک ایماندار کو نہیں لگے گی، ایماندار پک کر تیار نہیں ہوگا. اور اس روز اس کی آگ میں مصیبتیں بھی سہنا پڑے گی، پریشانیاں بھی سہنی پڑے گی، مشکل بھی سہنی پڑے گی، اور پھر ایماندار پک کر تیار ہو جائے گا. اس لیے خدا کا کلام کہتا ہے سرگرم ہو جاؤ، سرگرم تپ جاؤ، تمہارے اندر روح اس کی آگ لگ جائے. ٹھنڈے ٹھنڈے نہیں، ٹھنڈے ٹھنڈے آئے تو ٹھنڈے ٹھنڈے اوکے، اتنے بجے شروع تھے اتنے بجے ختم تھے، بائے بائے. خدا کی حضوری تو ایسی ہونی چاہیے کہ ہم کہیں ہم یہیں بیٹھا رہے. آج خدا کا دن ہے، مجھے خدا ٹائم دینا چاہیے. یہ شوق کی باتیں ہیں، یہ برکت کی باتیں ہیں عزیزو. اور آخری حصہ اس کلیسیا کو یہ بتایا گیا 20ویں آیت بلکہ 19ویں آیت، میں جن جن کو عزیز رکھتا ہوں ان سب کو ملامت اور تبیہ کرتا ہوں، بس سرگرم ہو اور توبہ کر. لو جی، جن کو میں کیا رکھتا ہوں؟ سارے بولے جن کو میں ان کو میں عزیز نہیں رکھتا، ان کو میں ڈانٹتا ڈھونڈتا کوئی نہیں. تو جن کو ڈانٹتا ہوں ان کو، اس کا مطلب ہے ڈانٹ ان کو پڑتی ہے جو عزیز ہے، جو دل کے قریب ہیں، جن کی بہتری چاہتے ہیں، ان کو ڈانٹا جاتا ہے. جنہوں نے سروکار کوئی نہیں ہے ان کو ڈانٹنا ٹوٹنا. یاد رکھیں
یہ ڈانٹ ہمیں نکھارتی ہے. اور شکر کریں اگر کسی کی زندگی میں کوئی ڈانٹنے والا ہے. اگر کسی کا باپ ڈانٹتا ہے تو شادمانی کرے. اگر کسی کی ماں ڈانٹتی ہے تو شادمانی کرے. اگر کسی کا بڑا بھائی بڑی بہن ڈانٹتی ہے شکر کرے. اور اگر کسی کا روحانی باپ خدا کا خادم ڈانٹتا ہے تو شکر کرے, کیونکہ آپ سے محبت کی جا رہی ہے اور آپ کو ڈانٹا جا رہا ہے, آپ کو بتایا جا رہا ہے کہاں پر آپ ٹھیک ہے اور کہاں پر آپ غلط ہے. آپ کو کوئی بتانے والا ہے. شکریہ کرے خدا کا, کیونکہ کلام کہتا ہے جن کو میں عزیز رکھتا ہوں انہیں ڈانٹتا ہوں, جنہاں نو عزیز نہیں رکھتا اور جاؤ جدھر مرضی جاؤ, اپنی مرضی کرو, کوئی ٹینشن نہیں, جاؤ خیر شاباش ویری گڈ دائی بس ایسے تھم تھم ٹھیک ہے کھچ کے رکھو. لیکن جو آپ سے محبت رکھتا ہے وہ آپ کو غلط بات پر ڈانٹے گا ضرور, وہ آپ کو چیزنا ضرور دے گا, غلط کام کرنے سے آپ کو باز رکھے گا. اس لیے خدا کا کلام کہہ رہا ہے لودیکیا تو یہ نہ سمجھنا, لودیکیا کی کلیسیا میں تجھے ڈانٹ رہا ہوں یہ نہ سمجھنا کہ مجھے تجھ سے محبت نہیں, مجھے تجھ سے زیادہ محبت ہے, اس لیے تو میں تجھے تنبیہ کر رہا ہوں کہ تو سرگرم ہو جا اور اپنی سرد حالت چھوڑ دے اور نیم گرم حالت کو اپنی زندگی سے دور کر دے. تو سرگرم ہو جا. اور اس لیے تو وہ کلام کی باتیں اس کے ساتھ شیئر کی جا رہی ہیں. ایک صفحہ کے آ جائیں اسی والے میں 7واں باب اور اس کی 13ویں آیت کے اندر لکھا ہے اور بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا کہ یہ سفید جامے پہنے ہوئے کون ہے اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے اس سے کہا ہے اے میرے خدا تو ہی جانتا ہے. اور اس نے مجھ سے کہا یہ وہی ہے جو اس بڑی مصیبت میں سے نکل کر آئے ہیں. انہوں نے اپنے جامے برا کے خون سے دھو کر سفید کیے ہیں. برا کے خون سے دھو کر سفید کیے, اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنی جانیں یسوع مسیح کی خاطر قربان کی ہے. انہوں نے اپنا آپ یسوع مسیح کے سامنے سرنڈر کر دیا, اپنا آپ یسوع مسیح کے سامنے دے دیا اور نہ مشکلوں کا کچھ چیز سمجھا, نہ تکلیفوں کو, نہ مخالفت کو. یہ صرف بڑھتے چلے گئے بڑھتے چلے گئے. ہر حال میں یہ یسوع مسیح میں قائم رہے. اور یسوع مسیح اسی بات کو لودیکیا کی کلیسیا کو کہتے ہیں جو غالب آئے میں اسے اپنے ساتھ اپنے تخت پر بٹھاؤں جس طرح میں غالب آ کر اپنے باپ کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھ گیا. جس کے کان ہو وہ سنے رو کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. آخری حوالہ پڑھ کر ہم کلام کو بند کر رہے ہیں. متی کی انجیل کے اندر اسی حوالہ کو یسوع مسیح نے اپنی زندگی میں بیان کیا تھا. جو غالب آئے گا اسے انعام کیا ملے گا؟ تخت پر بٹھایا جائے گا. اور یسوع مسیح نے اس بات کا اعلان کیا 19واں باب متی 19واں باب اس کی 28ویں آیت میں لکھا ہے یسوع نے ان سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جب ابن آدم نئی پیدائش میں اپنے جلال کے تخت پر بیٹھے گا تو تم جو سرگرم ہو, تم جنہوں نے اپنے جامے برے کے لہو سے دھوئے ہیں, تم جنہوں نے مصیبتیں اٹھائی ہیں, تم جنہوں نے لعنتیں اٹھائی ہے, ان کے لیے انعام رکھ دیا گیا ہے. اور تم بھی جو میرے پیچھے ہو لیے ہو باتوں پر بیٹھ کر اسرائیل کے 12 قبیلوں کا انصاف کرو گے. یسوع نے کہہ دیا تھا کہ اگر تم قائم رہو گے غالب آؤ گے تو تمہیں تخت پر بٹھایا جائے گا اور تم میرے ساتھ دوسروں کا انصاف کرنے والے بن جاؤ گے. جس کے کان ہو وہ سنے روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے. عزیزو کلام جس دن بھی آپ کے خلاف جا رہا ہوں شکر منائے کیونکہ لکھا ہے کہ جسے میں عزیز رکھتا ہوں اسے تنبیہ کرتا ہوں. اور میرا خدا ہماری فکر کرتے ہوئے ہمیں
ہر ایک بات پر سکھاتا، سمجھاتا اور ہمیں ڈانٹتا ہے تاکہ ہم یسوع مسیح میں زور پکڑنے والے ہوں، یسوع مسیح میں قوت پانے والے ہوں، یسوع مسیح کے ساتھ ایک ہو کر زندگی گزارنے والے ہوں۔ آئیے ہم اپنی زندگیوں پر غور کریں۔ اگر نیند گرم حالت ہے تو آئیے سرگرم ہو جائے۔ اگر ہم اپنی زندگیوں میں فیصلہ نہیں کر پا رہے تو آج یسوع نے آپ کو فیصلہ کرنے کے لیے یہاں بلایا ہے کہ سرگرم ہو جاؤ، کیونکہ سرگرم جو ہے وہ خدا کے ساتھ ہمیشہ کے لیے بادشاہی کرنے کے لیے تخت پر بٹھائے جائیں گے، اور جو نیند گرم ہے انہیں وہ اپنے منہ سے نکالنے کو ہے۔ آئیے اپنی زندگی پر غور کریں اور یسوع مسیح کے اس کہنے پر اپنے آپ کو قائم کر لیں تاکہ آنے والا وقت ہماری زندگیوں میں سرفرازی اور برکت کا وقت بن جائے۔ آئیے ہم سب اپنی جگہوں پر کھڑے